اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں میں سے مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ کہنے لگے، کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں اور ہوں ریزیاں کرے گا، حالانکہ تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا، بتاؤ تو مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ عرض کرنے لگے، ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا، اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ کہ جب آدم نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولہ میں۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ پھر پھسلا دیا شیطان نے اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا، اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا۔ ہم نے حکم دیا، اتر جاؤ تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، بے شک مثال عیسیٰ اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام ہی کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں کثیر تعداد میں، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے؟ ابلیس نے کہا، کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے کیچڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جا یہاں سے، مناسب نہیں ہے تیرے لیے کہ تو غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، بس نکل جاؤ، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ بولا، مہلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ کہنے لگا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر سے، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا، نکل جا۔ جس کسی نے پیروی کی تیری ان سے تو یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس خاص درخت کے ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں سے۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے، اور انہیں کہا،
کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے، اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکے سے۔ پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں، اور چپٹانے لگ گئے اپنے بدن پر جنت کے پتے، اور ندا دی انہیں ان کے رب نے، کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے، اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے اور نہ رحم فرمائے ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ فرمایا، اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور روز حشر اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک بار پھر۔ سورہ الحجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی، اور جان کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں۔ اور اے محبوب، یاد فرماؤ جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی، تو جب میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے، تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ سر بسجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک۔ کہنے لگا، اے میرے رب، پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب مردے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے ہوئے گروہ میں سے ہے، وقت مقرر کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ بولا، اے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں برے کاموں کو ضرور خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا مگر وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے، اور بے شک جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔